الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و اشرف البریۃ سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد۔ خدا نے مدعا کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں امام حسین کا غم منانے والوں میں شامل فرمایا، ہمیں دعائے سید شہزادی کونین بنایا۔ خدا بند متعال کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عزیزان محترم، آج چھٹی محرم ہے۔ سارا سال آپ انتظار کرتے ہیں کہ محرم آئے گی، غم منائیں گے اہل بیت کا، آنسو بہائیں گے، پرسہ دیں گے شہزادی کونین کو۔ آپ کے سامنے ہے، آج آپ تقریباً آدھی مجالس کر چکے ہیں، اور دل بھر کے پرسہ دینے کی تسلی، یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ کوشش کریں کہ ان فضاؤں سے، ان اذاؤں سے، ان فرشوں سے کچھ اگر حاصل کر سکیں زندگی بھر کے لیے، اگلے محرم کی مجالس تک کے لیے، تو انشاءاللہ تمنا کریں، دعا کریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ محرم بھی چلے جائیں گے پچھلے محرموں کی طرح، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا محرم ہمیں ملے گا بھی یا نہیں۔ رسول اکرم سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے مولا امام حسین کے متعلق، بے تحاشا احادیث ہیں جو رسول اکرم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ امام حسین بہت چھوٹے تھے جب رسول دنیا سے گئے تھے، تو مولا فرماتے ہیں کہ ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض۔ امام حسین کا مقام اور مرتبہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں معروف ہے، مشہور ہے، بہت زیادہ معروف ہے امام حسین دیگر معاملات کی طرح۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غدیر آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے زمین کے مقابلے میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جان محترم، معلوم فی الارض مجہول فی السماوات، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مجہول فی الارض معلوم فی السماوات، یعنی کچھ لوگ دنیا میں بہت معروف ہوتے ہیں لیکن آسمانوں میں کوئی نہیں جانتا ان کو، اور اپوزٹ اس کو کریں تو کچھ لوگ دنیا میں کوئی نہیں جانتا، مجہول ہوتے ہیں، nobody knows them، بٹ آسمانوں میں ان کے بڑے چرچے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں شہرت ملنی چاہیے، people should praise us، یہ شہرت جو ہے بیسیکلی ایک قسم کی بیماری ہے، ایک ڈیزیز کا نام ہے۔ اگر آپ واقعی الہی نظام میں کوئی جینین کام کر رہے ہیں تو خداوند متعال آپ کو کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر مشہور کر دے گا، آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، آپ کے اسی دنیا کے قیام کے دوران میں بھی، اور میں بھی آفٹر یور ڈیتھ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو زمین پہ شہرت نہ ملے، آسمانوں میں شہرت مل جائے۔ آسمان اور آسمانوں والی مخلوقات زیادہ ہیں، آپ کے پاس جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، برزخ میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ امام حسین کی زیارت کے لیے روزانہ، اب عالم میں سے ایک خاص عالم ہے جس میں فقط فرشتے ہوتے ہیں، ایک عالم ہے جہاں فقط فرشتے ہوتے ہیں، اس عالم سے 70,000 فرشتے روزانہ امام حسین کے حرم آتے ہیں امام کی زیارت کے لیے، اور وہ ریپیٹ نہیں ہوتے، ہر روز نئے 70,000 angels come over, do the زیارت of امام حسین and go back, that's it۔ ہر روزانہ یہ ہوتا ہے، آپ اور میں کبھی کبھی جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم یہی فرما رہے ہیں کہ حسین زیادہ مشہور ہے زمین سے زیادہ آسمانوں میں۔ تو مولانا حسین کا یہ درجہ اور مرتبہ یونیک ہے۔ امام حسین کا جو مقام اور عظمت ہے وہ ہر ڈائمنشن سے آپ ڈھونڈیں گے تو مشکل ہوگی کہ یہ امام حسین اتنے یونیک کیوں ہیں۔ ایک پوائنٹ شرعی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ آپ کے کام بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود کی سعادت اور محمد و آل محمد پر۔ جب ہم سب ٹریول کرتے ہیں، جاتے ہیں کہیں، تو ہماری عبادات اور نماز قصر ہو جاتی ہیں۔
ہمیں ڈسکاؤنٹڈ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی، کچھ جگہوں پہ آپ کو واجب نہیں پڑھنی ہوتی۔ 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ کی عبادت قصر نہیں ہوتی۔ دنیا میں 4 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ جائیں، 5 ہیں ایکچولی، وہ ایک علیحدہ سے یونیک ٹاپک ہے۔ 4 جگہ ہیں آپ ٹریول کریں گے تو آپ کا روزہ بھی ہوگا وہاں، پورا نماز بھی پوری ہوگی۔ تو ان میں سے 2 جگہیں حرم ہیں اور 2 جگہیں جو ہیں وہ روزے ہیں، حرم ہے، یعنی 2 جگہیں عبادت گاہیں اور 2 جگہیں حرم ہے۔ ایک عبادت گاہ خانہ کعبہ، اب خانہ کعبہ جائیں گے تو آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ رسول کے حرم میں جائیں گے، آپ پوری نماز پڑھیں گے وہاں پر، 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، قصر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ اسٹل مسافر ہیں۔ پھر بھی تیسری جگہ جو ہے وہ مسجد کوفہ ہے۔ چوتھی جگہ ہے وہ نہ نجف ہے، نہ مشہد ہے، نہ کاظمین ہے، نہ سامرا ہے، وہ امام حسین کا حرم مبارک ہے۔ تو شریعت میں جو امام حسین کا مقام، عظمت اور مرتبہ ہے وہ الگ، سیاست میں الگ، انقلاب میں الگ، ہیومینٹی میں الگ، شجاعت میں الگ، عرفان میں الگ، عبادت میں الگ۔ امام حسین کی جو ہستی مبارک ہے وہ بہت مختلف ہے دیگر انبیاء سے، دیگر ائمہ سے معذرت۔ تو آپ امام کائنات علی مرتضیٰ کے حرم میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے، فل رکعت نماز نہیں پڑھتے، آپ وہاں 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، قصر پڑھتے ہیں۔ امام حسین کا جو مقام اور عظمت ہے وہ آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے زمین کے مقابلے میں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اعظم فرما رہے ہیں۔ ایک اور درود کی سعادت حاصل کریں گے محمد و آل محمد پر۔ میں پچھلے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب رسول اکرم، کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ وہ رسول پر ظلم کرے، یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن جب بھی رسول کا نام آئے رسول فرماتے ہیں اگر درود نہ پڑھا جائے تو بیسیکلی آپ میری ذات پہ ظلم کر رہے ہیں۔ محمد آل محمد عجل فرجهم۔ فیضان محترم، کچھ کام کی باتیں، محرم ختم ہو رہے ہیں، 6 مجالس کی سعادت اور ہمیں ملے گی، اور ہم کوشش کریں گے آپ کو کچھ دے کر جائیں، اپنی قبر کے لیے بھی کچھ لے جائیں۔ مولانا نے کیا فرمایا تھا، میں کیوں نکل رہا ہوں کربلا کے لیے، کس کام کے لیے نکل رہا ہوں؟ مجھے حکومت نہیں بنانی، اگر بن جاتی ہے حکومت نتھنگ رانگ ود اٹ، میں کسی اور کام کے لیے، لیکن ایک کام ہدف ہے میرا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تو امت کی اصلاح امام حسین کا ہدف ہے، یعنی یہ فرش اعضاء اصلاح کی بات ہونی چاہیے، اصلاح مسائل میں بھی اصلاح، فضائل میں بھی اصلاح، تبرے میں بھی اصلاح۔ کلی طور پر جب آپ ذکر کریں امام حسین کی محفل کا تو اصلاح پر اس کا اختتام ہونا چاہیے، کسی نہ کسی طرح آپ کچھ سیکھیں۔ تو فضائل میں اصلاح کا مطلب اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں، عاشق اہل بیت بن جائیں۔ عاشق اہل بیت کا مطلب ہے کہ باعمل عاشق اہل بیت بنیں، آپ مودت کریں اہل بیت سے، محبت کافی نہیں ہوگی۔ جب آپ اہل بیت سے عشق کریں گے، محبت کریں گے تو آپ ان کے نزدیک ہو جائیں گے، جب ان کے نزدیک ہوں گے تو آپ کچھ سیکھ لیں گے۔ خدا متعال کا عجیب و غریب بیان مبارک، خدا فرماتا ہے کوئی شخص اگر مجھ سے پیار کرنا لگتا ہے میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے خدا متعال فرماتا ہے تو میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، جب میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں تو میں اسے اپنی معرفت ادا کر دیتا ہوں، جب میں اسے اپنی معرفت ادا کر دیتا ہوں تو وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے۔ یہ ہماری آپ کی بات ہوگی، جب وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے تو میں رب ذوالجلال فرمائے کہ اس سے عشق کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے عشق کرنے لگتا ہوں تو کیا کرتا ہوں میں ایونچولی اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ خداوند متعال اپنے معشوق کو قتل کر دیتا ہے کوئی شخص خدا سے، اور پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر جب میں اس کو قتل کر دیتا ہوں تو اس کو خون بہا دینا میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کا خون بہا، یعنی اس کے اگینسٹ کچھ اس کو دینا پڑے گا، قانون ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اسلامی قانون میں قتل کا مطلب ہے کہ آپ کوئی چیز اس کو دیں یا معاف کر دیں اس کو۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں اس کو خون بہا کیا دیتا ہوں، پیسہ دولت کچھ نہیں، اس کا خون بہا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں خود بن جاتا ہوں، خداوند متعال خود اس کا خون بہا بن جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھ میں نہ جانے خدا نے کیا کیا چیزیں دے رکھی ہیں، تو جب امام حسین نے اپنے آپ کو فنا کیا خدا کے لیے تو خدا نے اپنا امام حسین کو جو خون بہا دیا ہے، جو ریوارڈ دیا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا نے امام حسین کے حوالے کیا کہ جو حسین کہے گا میں کروں گا، حسین کی مرضی میری مرضی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم فضائل پڑھیں تو فضائل کے ذریعے ہم اہل بیت سے نزدیک ہوں تو ان سے کچھ سیکھیں، ان سے جب سیکھیں تو دوسروں کو سکھانے کے قابل بنیں، جب تبرہ کریں ان کے دشمنوں پر
تو بے شک بہترین تبرہ ہو لیکن مہذب طریقے سے. تبرہ یعنی برات کرنا، دوری اختیار کرنا ان کے دشمنوں سے، ایسی باتیں کرنا کہ ان کے دشمنوں پہ کوئی کے نزدیک کوئی نہ جا سکے. سویلائز مہذب طریقے، مصائب بامعرفت ہونے چاہیے، جینین ہونے چاہیے. ان مصائب کے ذریعے مجھے اور آپ کو کہیں پہنچنا چاہیے، کچھ ملنا چاہیے ہم کو. شہزادی زینب جب دربار یزید میں تھیں، مصائب کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ معرفت کی معراج ہے، یقین کیجئے. شہزادی زینب جب دربار یزید میں ہیں تو ایک شخص نے شہزادی زینب سے کہا، ملعون نے، کہ دیکھا زینب، ہم نے تمہارے بزرگوں جوانوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے کٹے ہوئے سر پڑے ہوئے، ہم نے تمہارے بزرگوں کے ساتھ کیا کیا. جناب زینب کا جواب مبارک انتہائی ڈیپ عمیق عرفان کی اوج پر. شہزادی فرما رہی ہیں، ما رأیت الا جمیلا. مصائب، شہزادی اپنے بھائی کا سر دیکھ رہی ہیں، بچوں کا سر دیکھ رہی ہیں، بھتیجوں کے سر دیکھ رہی ہیں، زندہ ایسے امام کو دیکھ رہی ہیں، امام وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن شہزادی فرما رہی ہے، ما رأیت الا جمیلا. تم کیا کہتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ تمام حسن الہی ہے، یہ جمال خدا ہے، تم ہمیں دکھا رہے ہو. اپنی لاشوں کو دیکھنا جمال الہی ہوتا ہے، خدا کا عشق ہوتا ہے. کسی کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن علی کی بیٹی جانتی ہے اس معرفت کو. تو ہم معرفت کے ساتھ مصائب، معرفت کے ساتھ فضائل اور معرفت کے ساتھ تبرہ کریں گے، کرنا بھی چاہیے. ان تین چیزوں کے بغیر یہ محفل سجے گی نہیں. ہر اہل بیت کے ذکر والی محفل میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یا فضائل ہوں گے، یا مصائب ہوں گے، یا تبرہ ہوگا، دشمنوں سے برات. اور یہ تمام چیزیں مہذب اور انتہائی سویلائز طریقے سے کی جائیں گی تاکہ ہم کہیں پہنچ سکیں. آج آپ کی خدمت میں جو موضوع سخن ہے عزیزان محترم، وہ ایک خوبصورت داستان ہے جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عزاداری کی عظمت، مقام اور مرتبہ، دنیا میں معاملات کتنی لطافت، ڈیلیکیسی اور باریکی کے ساتھ انجام پا رہے ہیں. اور پھر آپ کی خدمت میں ایک ایسا یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے پرسکرپشن بتانے کا میں شرف حاصل کروں گا. آپ سے میں کہہ جا رہا ہوں کہ آپ کہیں بڑھیں اور کچھ آپ کو میں دے نہیں رہا ابھی تک غالباً. تو کچھ چیزیں ان میں سے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں گے. اس پر عمل کر کے اگر آپ نے 3 مہینے اس چیز پر عمل کیا، کہتے ہیں کوئی چیز اگر 40 دن تک کی جائے ریاضت تو وہ وجود کا حصہ بن جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، کچھ ایسے دستور العمل کہلاتے ہیں، یہ یعنی پرسکرپشن کہہ لیں. آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تمہاری پرسکرپشن ہے، تم نے اتنا سونا ہے، اتنا کھانا ہے، فلانا نہیں کھانا، فلانی ورزش کرنی ہے. روح کے لیے کچھ چیزیں اس طرح کی، آپ کی روح کو کچھ ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو مولا کائنات نے جس طرح دعائے کمیل عطا کی جناب کمیل کو. جناب کمیل کو دعائے کمیل کیوں عطا کی؟ کہ خدا سے قریب ہو جائیں. ہم اہل بیت کی عزاداری کریں گے، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی میثم تمار بنیں، ہم بھی بوذر بنیں، ہم بھی نہ جانے کیا کیا جو ہمارے امام کے عظیم ترین اصحاب بنیں جن کی وجہ سے یہ رونقیں سجی ہوئی ہیں. رسول اکرم نے دراصل ایک خوبصورت انداز سے پہلے امام علی کی تربیت فرمائی اور پھر مولا کائنات نے اپنے اصحاب بنائے. ان اصحاب علی کی یہ عظمت اور رونق ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ عزاداری فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. ورنہ تشیع ہسٹوریکلی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو سروائیو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آج باب الحوائج مولا علی اصغر کے مصائب انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام ایک مرتبہ اور درود کی سعادت حاصل کریں گے. محمد و آل محمد پر. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے. بجھا کے پیکان سے پیاس اپنی وہ گرم ریتی پہ سو رہا ہے. بجھا کے پیکان سے پیاس اپنی وہ گرم ریتی پہ سو رہا ہے. تجھے خیالوں میں اب بھی اصغر رباب جھولا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. رضن بقضائی و تسلیماً لامر. عزیزان محترم، تہران میں 200 سال پرانی عزاداری، پاکستان ہندوستان میں الحمدللہ اس نوعیت کی 500 سال پرانی عزاداریاں ہو رہی ہیں.
جو لوگ عزاداری میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، چاہے وہ فرش بچھا رہے ہوں، چاہے وہ چائے بنا رہے ہوں، چاہے وہ ای میلیں کر رہے ہوں، کچھ کسی انداز سے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں عزاداری سید شہداء میں، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کا اجر ہے۔ اس اجر کے حوالے سے ایک سچی داستان، ایک قضیہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو تہران کی 200 سالہ پرانی عزاداری تھی، اس میں ہوا تھا انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ محرم کی مجالس ہو رہی تھیں، مجلس کے دوران دو نوجوان داخل ہوئے محفل میں اور آ کر بیٹھ گئے۔ جس طرح وہ بیٹھے وہ بھی ایٹیکیٹ کے خلاف تھا مجلس کے، جس طرح ان کا لباس تھا وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ دونوں جوان آ کے بیٹھے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، انٹرپٹ کرنے لگے مجلس کو۔ سب لوگوں نے نوٹ کیا یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی حرکت۔ تھوڑی دیر بعد البتہ یہ نوجوان جو تھے اٹھ کے چلے گئے، اور یہ سب لوگوں نے شکریہ ادا کیا کہ بھائی محفل جو ہے دوبارہ سنجیدگی کی طرف آ گئی، انٹرپشن ختم ہو گئی۔ یہ نوجوان چلے گئے۔ 2-4 دن کے بعد یہ نوجوان دوبارہ مجلس میں آئے، یہ بیٹھے ہوئے، لیکن اب ان کا لباس بھی بہت معتبر، انتہائی منظم سیاہ لباس میں، تمیز سے بیٹھے ہوئے، شعور سے سن رہے ہیں، توجہ سے، گریہ بھی کیا انہوں نے۔ مجلس جب ختم ہو گئی تو یہ نوجوان بیٹھے رہے۔ عالم دین نے نوٹ کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی نوٹ کیا کہ بھائی یہ تو وہی نوجوان ہیں جو پچھلے دن آئے تھے، تو لیٹس ٹاک ٹو دیم، کیا ہوا یہ؟ عالم دین نے ان کو بلایا اپنے پاس کہ تم وہی ہو جو پچھلے دن آئے تھے؟ کہ جی ہاں ہم وہی ہیں۔ تو کیا ہوا ایسا کہ تمہارے اندر یہ تبدیلی آئی؟ اس دن جو تمہاری روش تھی، جو تمہارا طریقہ کار تھا، وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا آج سے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ذہن میں رکھیے عزاداری کی عظمت، مقام، مرتبہ۔ کہنے لگے آقا ہم جب آئے تھے نا تو باہر لکھا ہوا تھا مجلس اعزاز سید شہداء، ہمیں دراصل بھوک لگ رہی تھی، ہمیں پتا کہ تبرک ملے گا کچھ، تھوڑی دیر میں ہم تبرک لیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو ہم مجلس میں داخل ہوئے، وارد ہوئے، ہم نے محسوس کیا مجلس وہ ٹیک لانگر، یہاں تو ابھی وقت لگے گا، تو ہم باہر آ گئے اور ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا مجلس میں، نہ فضائل سننے میں، نہ مصائب سننے میں کسی۔ البتہ ہم جانتے ہیں مجلس کیا ہوتی ہے، ہم شیعہ مسلمان ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن ہم سنجیدہ لوگ نہیں ہیں اباؤٹ اٹ۔ مجالس کے متعلق، مسائل کے متعلق، فضائل اہل بیت، تربیت کے متعلق ہم سیریس کراؤڈ نہیں ہیں۔ کھانا کھانے کے ہدف سے ہم آئے تھے، یہ محترم آئے، بیٹھے، چلے۔ آقا نے پوچھا ٹھیک ہے آگے۔ اب جب ہم یہاں سے آئے تو ہم نے دیکھا کھانے میں دیر ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ لیٹس گو، یہاں سے ہم چلتے ہیں۔ باہر ہم گئے تو ہم نے دیکھا چائے مل رہی ہے، تو ہم نے وہ چائے پی لی۔ لیکن یہ وہ اس طرح کے قضیے ہیں جو آپ کی اور میری زندگی میں نارملی ہوتے ہیں، ہم نوٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہ اپرچونیٹیز ہیں بیسکلی، فائدہ اٹھائیے ان سے۔ آپ سمجھتے ہیں چھوٹا سا کام ہے، ویکیوم کوئی بھی کر لے گا، نو بگ ڈیل، کوئی بھی اٹھا لے گا، میں چلتا ہوں گھر، کرسیاں کوئی بھی اٹھا لے گا، صاف ستھرا تو ہے کمرہ، وٹس بگ ڈیل۔ اینڈ آف دی مجلس زیادہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن اگر زیادہ ہوں تو وہ بیسکلی ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ کمپیٹ کریں گے کہ مجھے کام کرنا ہے یہ والا۔ نوجوانوں نے کہا ہم نے چائے پی اور ہم چلے گئے۔ جب ہم چلے گئے تو میں بھی اور میرا دوست بھی ہم گھر چلے گئے، کہیں اور سے ہم نے کچھ کھا پی لیا، اور پھر رات کو ہم نے خواب دیکھا۔ خواب میں ہم نے دیکھا مولا اور آقا امام حسین اور مولا اور آقا جناب عباس علیہ السلام تشریف فرمائے۔ آقا عباس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، ایک فہرست ہے جس پر وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ مولا حسین نے ان سے کہا کہ جو تم فہرست بنا رہے ہو، اس فہرست میں ان 2 لڑکوں کا نام بھی رکھ لو۔ ان کا نام لیا، یہ جو 2 لڑکے تھے نوجوان۔ یہ لڑکے پریشان ہوئے، سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا ادب کے ساتھ مولا یہ آپ ہمارا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے نام لکھوا رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا ہاں تم کل گئے تھے مجلس میں، یاد ہے پرسوں گئے تھے؟ جی آقا ہم گئے تھے۔ تم نے کچھ کیا تھا وہاں؟ ہم تو فارغ لوگ ہیں، ہم کیا کریں گے وہاں، بے دین لوگ ہیں، عجیب سے آوارہ قسم کے لوگ ہیں، تم بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ مولا ہم گئے تھے کھانا کھانے، کھانا نہیں ملا تمہیں؟ نہیں ملا۔ پھر کیا کیا تم نے؟ ہم نے آقا وہاں سے 2 کپ چائے پی، اس کے بعد چلے آئے۔ نہیں تم نے کچھ اور بھی کیا تھا، یاد کرو۔ یاد نہیں آ رہا۔ وہاں نے فرمایا مولا ہم نے چائے پی تھی، ہم آ گئے، ہمیں یاد نہیں، آپ بتائیے ہم نے کیا کیا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں تم نے چائے پی
تم نے اپنی چائے کے برتن اٹھائے اور تم کچن کی طرف جا کر ڈراپ کرنے جا رہے تھے ان برتنوں کو، راستے میں تمہیں کچھ اور برتن بھی ملے تھے، وہ برتن بھی تم نے اٹھائے اور کچن کو دے دیے صفائی کے لیے، تو بھائی تو کوئی کام ہی نہیں تھا؟ نہیں، تمہاری نظر میں تو کوئی کام نہیں ہے، لیکن میری عزاداری میں تم نے اسٹل کنٹریبیوٹ کیا، میری عزاداری میں تم نے یہ 2 گلاس اٹھا کے جو پہنچایا، یہ بہت بڑا کام ہے، ہمارے اوپر تمہارا احسان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ مبارکہ ہے، رحمان فرماتی ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، مولا فرماتے ہیں ہم تمہارا احسان نہیں رکھ سکتے، بھلا بھی نہیں سکتے، اور روز محشر تمہیں اس سے بڑا انعام ملے گا۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے، تو مولا اتنا چھوٹا سا کام، اتنی چھوٹی سی خدمت پہ آپ ہمیں اتنا بڑا ریوارڈ دے رہے ہیں، آپ ہمارے خواب میں آئے۔ مولا عباس کی ہم نے زیارت کی، سید الشہداء کی ہم نے زیارت کی، شکل مبارک دیکھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ریوارڈ بھی مل رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عزاداری یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے سال کا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کمومیریٹ کی مولا کی شہادت کربلا اور آپ بھول جائیں اس کو۔ اس میں کیا جانے والا ہر عمل، ہر کام جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ آپ کے کام آ رہا ہے۔ تو اس میں کنٹریبیوٹ کریں جس طرح بھی کر سکتے ہیں، پیسے سے، ایفرٹ سے، اسکل سے، جس طرح بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی چیزیں ضائع جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود کی سعادت حاصل کریں گے محمد و آل محمد پر۔ ایک شخص آیا ہے رسول کے پاس، نیا مسلمان ہوا ہے، کہتا ہے مجھے تعلیم دیں دین کی۔ رسول فرماتے ہیں کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں نے قرآن نہیں پڑھا، کسی کو میرے حوالے کریں۔ صحابی کو رسول اکرم فرماتے ہیں ان کے پاس جاؤ اور کہو میں نے بھیجا ہے، he'll help you out، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ محترم چلے گئے، کہاں سے شروع کروں؟ جہاں سے آپ مناسب سمجھیں۔ سورہ مبارکہ زلزال کی ایک آیت سے انہوں نے تلاوت کی اور شروع کیا معاملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت اس شخص نے سنی ہے، اس کے بعد کا رک جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اور یہ شخص پلٹ کے گیا ہے، رسول نے فرمایا فقیہ بن کے گیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا پچھلے دنوں، دین کے 3 چیزیں ہیں جو آپ کی پوری زندگی کا پلان آپ کو ملا، جن سے 3 اور چیزیں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ روح پرائرٹی پہ ہونی چاہیے، دنیا آپ کی ٹیمپریری ہے، رسول اکرم سے بڑا کوئی حکیم کائنات نے نہیں دیکھا، نہ خدا نے پیدا کیا۔ تو رسول کی رائے مبارک ہر چیز سے سپیریئر ہے۔ دنیا میں پلان کریں، رہیں، ارن کریں، بٹ پلان اکارڈنگلی۔ یہاں سے جانا ہے، یہ ٹیمپریری ایئرپورٹ ہے، ٹرانزٹ ایئرپورٹ ہے، یہاں سے آپ کی فلائٹ کسی بھی دن آپ کو لے کے چلی آئے گی، روح آپ کی اہم ترین ہے۔ دوسری چیز جو ہمارا کی کل خدمت میں عرض کی کہ التفقہ فی الدین، دین 3 چیزیں آپ کی زندگی کے پلان کا حصہ ہونا چاہیے۔ دین پرائرٹی ہونا چاہیے، آپ کو صبر کرنا آنا چاہیے مصیبتوں کے اوپر، اور آپ اپنی معیشت کو، اکانومی کو، اقتصاد کو پرائرٹی پہ رکھا کریں۔ غربت ایک ایسی زمین ہے، افلاس ایک ایسی زمین ہے، مولا کائنات فرما رہے ہیں جس میں کوئی پودا نہیں اگتا، ٹھیک ہے۔ عزیزان محترم، یہ شخص آیا رسول اکرم کے پاس، رسول نے فرمایا اس کو سکھاؤ، اس نے ایک آیت سنی اور رسول نے فرمایا اب یہ فقیہ بن کے گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ، یعنی چھوٹے سے چھوٹا مائنیوٹ ترین جو عمل تم کر رہے ہو کائنات کے نظام میں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں، وہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، انسان نے بنائی ہیں ڈیوائسز۔ الہی نظام میں سب کچھ، یہ آپ کی ٹیرا بائٹ بن رہی ہے، آپ کی DVD بن رہی ہے، آپ کی USB بن رہی ہے۔ روز محشر اگر آپ اپنا کیس لڑنے جائیں گے خدا کے سامنے کہ میں نے فلانی چیز نہیں کی تھی، تو وہ آپ کے سامنے وٹنس بن کے آ جائے گی۔ تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے عزیزان محترم، اس کو ذہن میں رکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک بہت بڑے عالم دین، تاجر بھی تھے، کربلا جاتے تھے، بہت زیادہ کربلا جاتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ تہران سے، ایران سے کربلا جاتے تھے، کچھ کاروبار کرتے تھے، کچھ چیزیں وہاں سے لے جاتے تھے، کچھ وہاں سے لے کر آتے تھے۔ دیکھیں کتنا باریک اور ڈیلیکیٹ ہے یہ معاملہ، لے کے جاتے تھے، لے کر آتے تھے۔ جب وہاں جاتے تھے بہت زیادہ ان کی کلائنٹیل تھی، کسٹمرز تھے، یہاں آتے تو یہاں بھی، وہاں سے بھی کچھ چیزیں لاتے تھے۔ کہتے میں جب وہاں جاتا تھا کربلا کے حرم میں داخل ہوتا تھا، جب بھی میں جیسے انٹر ہوتا تھا مجھے وہاں گریوں کی آوازیں آتی،
کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھیں. میں بوڑھا تھا, ریزنیبل میری صحت ایسی نہیں تھی, جب بھی میں جاتا تھا اور مجھے آوازیں آتی تھیں. دیکھیں فضائل کے ذریعے کیا کرنا ہے, اصلاح کرنی ہے, مصائب کے ذریعے اصلاح کرنی ہے, تبرع کے ذریعے اصلاح کرنی ہے. اصلاح ہدف ہے اس فرش کا. اصلاح نہیں کی بربادی ہے, اصلاح نہیں کی حسینی نہیں ہے, اصلاح نہیں کی فاطمی نہیں ہے ہم, اصلاح نہیں کی حیدری نہیں ہے ہم, کربلائی نہیں ہے, کچھ نہیں اگر اپنی اصلاح نہیں کی. امام حسین اپنی ہماری میری اصلاح کے لیے انہوں نے جناب زینب کی رضا چھنوائی ہے. امام حسین نے جناب علی اصغر کا گلا چھدوایا ہے آپ کی اور میری اصلاح کے لیے. تو جان محترم, یہ آغا جو ہیں جاتے ہیں, ان کو کربلا میں حرم میں گریوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں آ رہی ہیں. انہوں نے ایک عالم دین سے کسی اور سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کسی اور کے پاس بھیجا, ایک عارف کے پاس بھیج دیا, پوچھا یہ کیوں آ رہی ہیں آوازیں, یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تو مجھے اپنی زندگی اپنے لائف اسٹائل بتاؤ کیا کرتے ہو. فرمایا میں جو کچھ کرتا ہوں دین کو سامنے رکھتا ہوں. Anything that I do, I try to keep according to Islam اور according to religion. میں بزنس مین ہوں لیکن اپنی بزنس میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام چیزیں اسلام کے قوانین اور اصول کے مطابق کروں. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, اور نماز روزے کا پابند ہوں, ایک ریزنیبل سا میں مسلمان ہوں. عارف نے ان کو ڈیکوڈ کیا اس معاملے کو. فرمایا تمہیں نہیں معلوم تم کتنے بڑے شرف سے مشرف ہو رہے ہو اس وقت, کتنا بڑا عظیم شرف تمہیں مل رہا ہے. خداوند متعال نے کربلا ہونے کے بعد امام حسین پہ گریہ کرنے کے لیے, آپ اور میں تو 2 مہینے 8 دن گریہ کرتے ہیں نا, کبھی رجب میں کر لیا کبھی اور کر لیا امام حسین پہ, دیگر ائمہ کی بات نہیں ہو رہی. خداوند متعال نے امام حسین پہ گریہ کرنے کے لیے کربلا کے بعد فرشتوں کی ایک خاص فوج بنائی, اور یہ فرشتے 24/7 کربلا میں گریہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمہارے نصیب تھے, یہ تمہارے نصیب ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ گریے کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں, تمہارے نصیب ہیں. تو آپ اور میں ہمارے گریے تھوڑے دن رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے. خداوند متعال, جیسے میں نے عرض کیا حدیث رسول کہ امام حسین زمین سے زیادہ آسمانوں میں معروف ہیں. امام حسین کا مقام, عظمت اور مرتبہ, تو اس حسین سے کچھ لے لیجئے. اب کیا ہوا, کچھ دن کے بعد یہ آغا دوبارہ آئے کربلا, اور ان کو آوازیں آنا بند ہو گئی. اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ, چھوٹی سے چھوٹی چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, اور آپ کا اس کے حساب سے, میرا اس کے حساب سے معاملہ طے ہوگا روز محشر. آغا دوبارہ ان کو آوازیں بند ہو گئی آنا. اسی عالم دین سے پوچھا آغا کیا قضیہ ہوا ہے, I can't hear those voices anymore. مجھے تم بتاؤ کیا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ تو ایسا بیچ میں ہوا ہوگا. کہتے مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں, تم بزنس مین ہو, اس سے مربوط کوئی واقعہ تمہارے ساتھ ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں تمباکو لے کر آیا تھا تہران سے, یہاں بیچنا چاہتا تھا. کچھ لوگوں نے مجھ سے آگے پوچھا کہ یہ تمباکو کی پرائس کیا ہے. جب میں لے کے چلا تھا تو اس کی قیمت نیچے تھی, اب قیمت اوپر ہو چکی ہے. میں نے سستی قیمت پہ پیچھے سے خریدا تھا. میرے جو کسٹمر سے فکس ہیں, ان سے میں جو قیمت کہتا ہے یہ مجھے دے دیتے. میرے ذہن میں آیا کہ میں پچھلی قیمت کی بجائے نئی قیمت پہ بیچتا ہوں اس کو. دیٹس آل. میں نے ڈیل بھی نہیں کی, صرف سوچا تھا میں نے, اور میں نے انہیں پرانی ہی پرائس پہ قیمت پہ دیا. اس کے بعد سے آوازیں نہیں آ رہی. اس چیز کو کبھی سوچیں, اتنا لطیف معاملہ ہے کہ کبھی کبھار انسان قدم بھی نہیں اٹھاتا اور اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. انسان جو ہے وہ آگے بھی نہیں بڑھتا, گناہ کا سوچتا ہی ہے تو اس سے مقامات چھین جاتے ہیں. ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کچھ رازوں کو ہم سمجھیں. اس فرش عزا کے ذریعے ہم جہاں پہنچ سکتے ہیں وہ راز ہمارے علم میں ابھی تک نہیں ہے. ہمارے لیے انتہائی اہم ہے بات کہ ہم ان رازوں کو سمجھیں. میں آپ کی خدمت میں ایک پرسکرپشن عرض کرنے جا رہا ہوں جو بیسیکلی عرفا اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی عام طور پہ یہ چیز بتائی جا سکتی ہے, اور اس کے ذریعے 3 مہینے یہ عمل کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے ایک سادہ آدمی مومن بن سکتا ہے, ایک سادہ انسان میسم تمار بن سکتا ہے, ایک سادہ انسان بوذر بن سکتا ہے, ایک سادہ انسان قاسم سلیمانی بن سکتا ہے, پیور مومن بن سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں دستور العمل, دین کی زبان میں, فقہ کی زبان میں. دستور العمل یعنی پرسکرپشن. بہت سمپل ہے, بہت سادہ ہے. آپ لوگ اکثر سے واقف ہیں لیکن اس کو کانسٹنٹلی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس
وجہ سے خصوصی طور پہ کہ آپ جن جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ خدا نخواستہ مشکل میں پھنس جائیں گے. آپ کا اگلا محرم بھی تشنگی کا شکار ہوگا, یہ محرم بھی ایسا ہی گزر جائے گا. 3 یا 4 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ, اس کے ذریعے ان پہ کوشش کریں, کانسٹنٹلی بھی عمل کریں اور آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کریں. درود پڑھیں گے محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر سلامات. قرآن کریم کی عظمت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ رسول اکرم نے ہمیں نصیحت فرمائی, 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, اہل بیت اور قرآن. ہمارے گھر میں اگر آپ امیجن کریں چوری ہو رہی ہے, روزانہ ڈاکو آتے ہیں چوری کرتے ہیں, اور کوئی گھر میں آئے آپ کے وزٹ کرے اور دیکھے آپ کے گھر میں ایک بڑی خوبصورت سی بندوق رکھی ہوئی ہے, ویپن رکھا ہوا ہے, لیکن چور روز آتا ہے چوری کرتا ہے, اور آپ بتاتے ہیں بڑی اچھی بندوق ہے, تو کہتا ہے تمہارے گھر میں روز چوری ہو رہی ہے, وائی ڈونٹ یو یوز دس ویپن, تم اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ کہتے نہیں حفاظت نہیں کرتا, لیکن یہ اس کے میں فضائل پڑھتا ہوں, یہ جرمنی سے لایا تھا میں, اس کو میں آئل چینج کرتا ہوں, اس کی صفائی کرتا ہوں, واپس رکھ دیتا ہوں اس کو. چور روز آ رہا ہے چوریاں کر رہا ہے, بندوق ایسی رکھی ہوئی ہے, کسی کام کی نہیں. قرآن کا معاملہ یہ ہو چکا ہے اس وقت ہم لوگوں سے. قرآن گھروں میں رکھا ہوا ہے, جہیزوں میں دیا جاتا ہے, موت کے وقت کھلتا ہے, یا جہیز میں دیا جاتا ہے اس وقت کھلتا ہے, کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اسے. رسول نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اس صورت میں حوض کوثر پہ ملو گے کہ ان سے متمسک رہے. تو ہارڈ کاپی رکھنے کا مطلب متمسک ہونا نہیں ہے, ٹھیک ہے. قرآن جس گھر میں ہوتا ہے الہی نظام میں وہ گھر, اور جس گھر میں قرآن نہیں ہے وہ گھر بہت مختلف ہے. جس گھر میں قرآن ہے 2 گھر, ایک گھر میں قرآن کھلتا ہے دوسرے میں نہیں کھلتا, رکھا ہوا ہے برسوں سے مٹی کھا رہا ہے, وہ گھر ڈیفرنٹ ہے. ایک گھر جس میں قرآن کھلتا ہے اور پڑھا جاتا ہے وہ دوسرے گھر سے سپیریئر تر ہے. ایک گھر جس میں قرآن کھلتا ہے اور اس پہ عمل بھی ہوتا ہے وہ سپیریئر تر ہے. آپ کہیں گے قرآن از سمپلی اے بک, انک, پیپر اینڈ آل دیٹ, ایسا نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو میں آپ کی خدمت میں ورزش, ریاضت, دستور العمل, پرسکرپشن عرض کرنے جا رہا ہوں, اس میں قرآن اولین آئٹم ہے. 10 آیات روزانہ آپ کو قرآن کی پڑھنی ہے منیمم. شروع دیکھیے گا آپ کیسے ہوگا, وہ مشکل ہوگی. اس کا بہترین طریقہ ہے باوضو رہیے ہر وقت. شیطان ملاؤن کے لیے اینٹی وائرس جو ہے نا وہ گھبراتا ہے. آپ فائر والز اس طرح آج کے سسٹم میں ہوتی ہے نا, تو شیطان آپ کے سسٹم میں آتے ہوئے گھبراتا ہے, پریشان ہوتی ہے جب آپ وضو میں ہوتے ہیں, حالت وضو میں ہوتے ہیں. باوضو رہیں, قرآن آپ کھول لیں گے. جب باوضو نہیں ہوں گے ریلیجس آئٹم کی طرف جانا مشکل ہوگا. قرآن کی 10 آیات آپ روزانہ پڑھیں, منیمم 10, میکسیمم جتنی چاہے پڑھیں. 10 آیات سے آپ شروع کریں, ترجمہ پڑھیں, حاشیہ لکھا ہے وہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, شروع کریں کم از کم. آپ دیکھیں آپ کے اندر جو وجود میں تبدیلی آئے گی, حیران ہو جائیں گے. کہتے ہیں میں قرآن کو پڑھتا ہوں, آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, ایونچولی پتہ کیا ہوتا ہے, یہ 2 طرفہ ہو جاتا ہے. پہلے آپ قرآن کو پڑھتے ہیں, پھر قرآن آپ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جب قرآن آپ کو پڑھنا شروع کر جاتا ہے, جب یہ سنک ہوتا ہے نا معاملہ, پھر آپ مومن بننے کے پروسیس میں داخل ہو گئے. پھر آپ کے اندر خاص نور آتا ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 10 منٹ 20 منٹ دا موسٹ, جہاں یہ لطف آنا شروع ہو گیا آپ کو, کائنات کی کوئی چیز آپ کو لطف نہیں دے گی. وہ مولا اور آقا محمد سجاد فرما رہے ہیں, مولا فرما رہے ہیں کائنات میں اکیلا ہوں, کوئی نہیں ہے میرے ساتھ, مجھے صرف قرآن دے دو. آپ کہیں گے قرآن ایکس نمبر آف پیجز, ایکس نمبر آف آیات, سورے, اس کے علاوہ ختم ہو جائے گا. نہیں ہوگا قرآن ختم, قرآن کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 10 آیات قرآن ہی روزانہ پڑھنی ہے. شروع کریں کل سے بسم اللہ, کوشش کریں. نماز اول وقت پڑھنی ہے, کوشش کریں. نماز کا بھی ایک قضیہ ہے کہ آپ نماز کو شروع کرتے ہیں, شروع میں آپ نماز کو پڑھ لیتے ہیں,
پھر نماز آپ کو پڑھنا شروع کر دیتی. جب نماز آپ کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے تو پھر وہ آپ کو معراج کی طرف لے جانا شروع کرتی ہے. یہ معراج، میں زندگی بھر نمازیں پڑھ رہا ہوں، معراج نہیں مل رہی. مولا امام صادق فرما رہے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، پیک پہ پہنچتا ہے مومن. مجھے تو آگا کچھ نہیں مل رہا، اس کا مطلب میں کچھ غلط کر رہا ہوں. نماز تو اپنی جگہ ایک ریالٹی ہے، میں کہیں غلطی کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اچیو دا اسٹیٹس آف بینگ آن دا معراج. معراج عوج حاصل نہیں کر پا رہا میں. تو نماز اول وقت پڑھنی ہے. اگر سپوز فجر کی نماز مس ہو رہی ہے، آپ دیکھیے ہوگا کیا، آپ کی نماز مس ہو رہی ہے، آپ قضا پڑھیں گے، دن اپنا نماز سے شروع کریں گے. آپ نوکری پہ جاتے ہیں، کارڈ پنچ ان کرتے ہیں، لاگ ان ہوتے ہیں، کچھ کرتے ہیں نا جہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی اٹینڈنس شو کرتے ہیں. الہی نظام میں اپنا دن اٹینڈنس نماز کے ذریعے شروع کریں. 9 بجے نوکری پہ جانا ہے، آپ سے فجر پہ نہیں اٹھایا جا رہا، جتنے بجے بھی اٹھ رہے ہیں 2 رکعت نماز. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی، آپ کی نوکریوں پر اگر آپ کا سپروائزر جاننے والا ہو، دوست ہو، آپ کا سی او کوئی ریلیٹیو ہو، آپ کے روابط ہوں، رقابت ہو، آپ کی کوئی جان پہچان ہو اس کے ساتھ، تو آپ بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کیونکہ غلطی ہوگی تو وہ سنبھال لے گا، فائر نہیں ہوں گا، نکالا نہیں جاؤں گا، میرا جو ریویو ہے وہ خراب نہیں لکھے گا اس میں. یا آپ کی کمپنیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اسکولوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کائنات کے سی او سے بنا کے چلیں. اپنی اس دنیا کا سی او خداوند متعال ہے، اس سے معاملہ صحیح رکھیں اپنا. نہ صرف یہ کہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی، اگر مشکل زندگی میں کوئی آئی بھی تو وہ مشکل بآسانی آپ کی حل ہو جائے گی، یا آپ کی سمجھ میں آئے گا یہ مشکل مجھے کہیں لے کے جا رہی ہے. تو عبادات الہی ایسی چیزیں کہ جن کے گرد ہماری زندگی گھومنی چاہیے، نہ کہ پیرول کے گرد، نہ کہ کیریئر کے گرد، نہ کہ ایجوکیشن کے گرد. یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی بہت آسان ہو جائیں گی. تو کیا کرنا ہے جانے محترم؟ نمبر 1، قرآن کی 10 آیات کا مسئلہ. قرآن کی آیات کے بعد روزانہ کی ایک زیارت ہے. 7 دن ہفتے کے، 7 دن میں ہر روز کی ایک معصوم سے مربوط زیارت ہے. 14 معصومین کو آپ کور کرتے ہیں. یہ زیارات، ان کے ذریعے آپ ہر زیارت کے اینڈ میں، سیٹرڈے سے آپ شروع کرتے ہیں، رسول اکرم کی دعا زیارت مبارکہ ہے. اس کے بعد مولا کائنات اور شہزادی کونین کی زیارت مبارکہ ہے. اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کی زیارت مبارکہ ہے منڈے کو. اس کے بعد ٹیوزڈے کو امام سجاد، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی زیارت مبارکہ ہیں. اس کے بعد وینسڈے کو مولا امام موسیٰ کاظم، امام رضا، مولا امام تقی اور امام علی نقی کی زیارت مبارکہ ہیں. تھرسڈے وچ از ٹوڈے، آج کی جو زیارت ہے وہ ہے امام عسکری سے منسوب. کل امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے. ان زیارات کے آخر میں آپ یاد دلائیے گا، دکھا دوں گا، ہر زیارت کے آخر میں ایک جملہ ہے کہ آپ میرے مولا بہترین مہمان نواز ہیں، بہترین پروٹیکشن پرووائڈ سپلائی کرنے والے ہیں، مجھے میرا دن اپنی مہمانداری میں گزروائیے. اب آپ امتحان دینے جا رہے ہیں، آپ نوکری پہ جا رہے ہیں، آپ ٹریفک میں ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، بیسیکلی اس دن سے منسوب جس امام کی آپ نے زیارت پڑھی ہے آپ ان کے پروٹیکشن میں. 7 دن کی زیارات ہیں یہ. خواتین بچے جو گھر سے جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا اسکول سے کوئی مصیبت خدا نخواستہ لے کے نہ آ جائیں، شوہر جا رہے ہیں، والدین جا رہے ہیں گھر سے، اتنی تیز ہائی ویز ہیں، اتنی مشکلات ہیں، خدا نخواستہ کوئی مشکل گلے میں لے کے نہ آ جائیں، چوٹیں نہ لگ جائیں. تو یہ 7 معصومین کے دنوں سے منسوب زیارتیں، 14 معصومین سے. ان زیارتوں کو اپنے وجود کا حصہ بنا دیں. کوشش کریں، کل آپ کو کوئی بتائے کہ بھائی تمہیں ریز ملنے والا ہے لیکن تمہیں یہ چیزیں کرنی ہیں، آپ کریں گے؟ تمہارا ریز جو ہے وہ ریلیونٹ ہے کہ تم فلانا آئٹم کرو گے، 2 کلومیٹر بھاگو گے تم. اگر تمہاری صحت اچھی ہوگی تو ہماری کمپنی کی صحت اچھی ہوگی، اس کو تم فائدہ پہنچاؤ گے، اس کے لیے بینیفیشل ہوگے. تو وہ ہم کر لیں گے کہ ہمیں $15 ایکسٹرا ملنے ہیں، لیکن ہمیں اپنی اخروی زندگی کے لیے جب ہم کہتے ہیں کاش میں بھی کربلا میں ہوتا،
تو کربلا میں ہونا، شہید ہونا، یہ ذہن میں اتار لیں. ہم کہتے ہیں نا فلانا شخص شہید ہو گیا. عزیزان محترم، بندہ شہید نہیں ہوتا، بندہ شہید بنتا ہے. وہ بنتا ہے، پھر اسے شہادت کا ریوارڈ اور مرتبہ اور مقام ملتا ہے. تو اگر آپ اور میں یہ ایکسرسائزز، یہ ریاضتیں کریں گے تو خدا واچ کر رہا ہے. آپ اپنے سی ویز ڈالتے ہیں مانسٹر بورڈ پر، اس پر اور لنکڈ ان پہ اور نہ جانے کہاں کا، آپ کو کالز آتی ہیں، آپ کو ہم نے ریزیومے دیکھا ہے، آپ کی جاب کے لیے ہم بلانا چاہتے ہیں، آپ کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اندر قابلیت اگر ہوگی، امپلائیز آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے اندر اگر نیکی پرہیزگاری ہوگی، تو سب سے بڑا کائنات میں جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ آپ کی صلاحیتوں سے واقف ہے. اس کے سامنے آپ کے تمام تر سی ویز، ریزیومیز پڑے ہوئے. اپنے آپ کو جب تک ایلیویٹ نہیں کریں گے الہی نظام میں ہم سپیریئر نہیں ہو سکتے. دو چیزیں ہو گئی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی 10 آیات روز پڑھنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، جو دل چاہے پڑھیں، اس سے متعلق جو بھی چیزیں، پھر آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے. روز محشر آیات قرآنی مجسم حالت میں آئیں گی. کسی ایک سورے کو اپنا دوست بنا لیں قرآن کے، آپ دیکھیں کیا ہوگا. کسی بھی ایک سورے کو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے قرآن کا سورہ، اس سے دوستی کر لیں. زندگی میں کوئی مشکل آئے اسے پکاریں، آپ دیکھیں آپ کی مدد ہوگی. سورہ یاسین کے لیے کہتے ہیں قرآن کا دل ہے، قلب ہے. سورہ یاسین کو اپنا دوست بنا لیں، اس کو پڑھیں، اس کی تفاسیر پڑھیں، اس کی آیات پہ غور کریں. تیسری چیز جو آپ کی پرسکرپشن کا حصہ ہونے چاہیے وہ ڈیلی کی ایک دعا ہے. صحیفہ کاملہ میں یہ کتاب نہج البلاغہ اور قرآن ہر عالم دین کے سرانے ہوتی ہے. امام سجاد کی کتاب ہے، انتہائی عظیم دعاؤں کا مجموعہ. اس میں ہر روز کی ایک دعا ہے، سیٹرڈے سے لے کر سنڈے تک 7 دنوں کی ایک دعائیں. ان کو خدارہ پڑھنا چاہیے. یہ 3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اردو میں ملتی ہے، آن لائن سب موجود ہے. کوئی ایسی چیز نہیں آج کل جو آن لائن آپ کو نہ مل سکے. اس کا اردو انگلش ورژن آن لائن موجود ہے. یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے اوپر بے تحاشا تفاسیر لکھی جا چکی ہیں. اردو میں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، انگریزی میں، عربی پڑھیں اس کی، اور اس کو کھولتے جائیں. ایک ایک دعا آپ کے لیے. مولانا امام سجاد اتنی سختیاں جھیلی ہیں، وہ سختیاں آپ ان کا ریوارڈ دے ہی نہیں سکتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خزانے ہم آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان خزانوں سے آپ استفادہ کریں، اور دوبارہ کوئی یزید نام کا ظالم ہمارا کی زندگی میں آئے اس کو اکھاڑ کر پھینکیں. آپ نہیں اکھاڑ کر پھینک سکتے انلیس کہ آپ جینین کربلائی مومن ہوں. اور وہ کربلائی مومن بننے کا ایک طریقہ کار عزیزان محترم یہ دستور العمل ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا، آپ نے قرآن شروع کیا، آپ کا گیم چینج ہو جائے گا. کلی طور پر آپ کا کھیل تبدیل ہو جائے گا، آپ کی زندگی. دیکھیں آپ یہ بلب جو لگا ہوا ہے، جب ہم کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بلب ہے، اس کا مطلب ہے نہیں اس کے اندر واٹس ہے کچھ. اس کے واٹس اگر تیز ہو جائیں تو یہ بڑے ریڈیس کو کور کر کے روشنی کرے گا. آپ کے وجود میں آپ کا قلب اور آپ کا نفس لگا ہوا ہے. یہ نفس جب ایلیویٹ کرے گا، ایکسل کرے گا، رشد کرے گا، کمال پر پہنچے گا، تو کیا ہوگا؟ آپ کا وجود نورانی تر ہوتا چلا جائے گا. آپ نماز شب شروع کریں گے اور کھیل چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ دین کو پرائرٹی دیں گے، آپ کا کھیل چینج ہوتا چلا جائے گا. آپ پھر محسوس کریں گے کہ آپ چلتے پھرتے بل بورڈ بن چکے. لوگ آپ سے پوچھیں گے تم ایسی چیزیں کیا کر رہے ہو. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو اب آئیں ریالٹی دیکھیں. آپ اس ملک میں آپ آئے ہیں، اس ملک نے آپ کو فیور دیا ہے، آپ کو پاسپورٹ دیا، آپ کو امیگریشن دی، آپ کو فری ایجوکیشن دی، فری ہیلتھ سسٹم دیا. آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اس ملک میں دین نہیں ملے گا آپ کو، لیکن مادیت کے حوالے سے اس ملک میں بے تحاشا نعمتیں. وہ نعمتیں آپ کے اپنے ملکوں میں سرزمینوں میں نہیں تھیں، آپ کو دیا. اب اس کا احسان کا بدلہ آپ کیسے چکا سکتے ہیں؟ آپ کا پڑوسی ہے ڈپریشن کا شکار، خدا نخواستہ. آپ کا کولیگ ہے، وہ کہتا ہے میں خودکشی کرنے والا ہوں، آئی ایم ڈن ود دس لائف، مجھ سے نہیں جیا جا رہا، کسی کام کی نہیں ہے زندگی. آپ اس کی امید بن سکتے ہیں. آپ اس کی امید کب بنیں گے؟ اس احسان کا بدلہ کیسے چکائیں گے؟ جب آپ خود ایک مومن ہوں گے.
یہ گلو، یہ روشنی، یہ نور اگر آپ کے وجود میں بننا شروع ہو جائے تو آپ اس ملک کا، اس کے باشندوں کا احسان چکا سکتے ہیں۔ روز محشر یہ لوگ بیچارے جن سے دین سلب کر لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، ان کو دھوکوں میں رکھا گیا ہے، روز محشر جب یہ کھڑے ہوں گے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس روایت ہے کہ ایک شیعہ مومن اپنے ساتھ 10 افراد کو بہشت میں لے جا سکتا ہے۔ کوئی آپ کا دوست، آپ کی کوئی دوست، کوئی کولیگ بیچارہ جس کو دین نہیں معلوم، اس کو اگر آپ بتا دیں کہ واقعی یہ دین ہے، کہ ان کے ساتھ بہت بڑا غریبوں کے ساتھ پچھلے 200-250 سال سے عظیم دھوکہ ہوا ہے، ان کے وجود سے دین نکال دیا گیا ہے، آپ ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں۔ اس احسان کہ آپ اس ملک میں بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے عزاداری کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتا پاکستان میں آپ بیٹھے ہوں اور اندر کوئی گھسے اور مشین گن لے کے آپ سب کو بھون ڈالیں، اتنے سکون سے آپ کر رہے ہیں، ٹھنڈی جگہوں پہ آپ گرم ہیٹر لے کے، یا آپ کو پرووائڈ کریں سپلائز، یا آپ کو دے رہے ہیں نعمتیں، یا آپ کو ہر قسم کی دنیاوی نعمت عطا کر رہے ہیں، ان کے احسان کا بدلہ۔ مومن ہدف کیا ہے ہمارا؟ ہم کربلائی بننے جا رہے ہیں۔ ہدف کیا ہے ہمارا؟ ہم علی کے صحیح ماننے والے متی بننا چاہ رہے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا آسان پروسیس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سید الشہداء پر یقین کیجئے ہمارا جتنا بڑا احسان ہے ہم کبھی چکا ہی نہیں سکتے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کچھ کرو، وہ ہماری تربیت کے لیے آئے تھے، انہوں نے خون بہایا ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم روز محشر جب جائیں تو شہزادی نے کونین کے سامنے جب جائیں، یس ہم نے آنسو بہائے، یس ہم نے عزاداری کی، یس ہم نے علم سجائے، ہم نے گریے کی شہزادی کونین، ہم جلوسوں میں گئے، لیکن ہم مومن اس طرح کے نہیں بن سکے جس طرح کے آپ چاہتی ہیں۔ شہزادی پوچھے کہ تمہارے پاس کوئی آیا ہی نہیں بتانے، تم نے کوئی ریسرچ نہیں کی خود اپنے طور پہ؟ کہیں گے ایک حد تک کی تھی، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ ہم مجلس میں جاتے تھے، جو مولانا صاحب بتاتے تھے وہ لگی بدی باتیں تھیں، وہی اسی قسم کے مسائل جو ریگولر بیسس پہ ڈسکس ہوتے تھے، ہم ایلیویٹ نہیں کر سکے آپ نے۔ تو جانے محترم، قرآن کی 10 آیتیں پڑھنا کوئی اتنا بڑا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا نہیں ہے، ایک زیارت پڑھنا معصوم، یہ پورا پیکج ملا کے آدھے گھنٹے کا بھی نہیں بنتا روز۔ 2 گھنٹے ہم واٹس ایپوں پہ بیٹھ رہتے ہیں، برباد کرتے رہتے ہیں، وہ ویڈیو آ گئی، وہ فارورڈ آ گیا، یہ نیوز آ گئی بیکار کی، سما ٹی وی کی اور دھماکے ٹی وی کی، کسی کام کی نہیں ہے۔ روز محشر کچھ کام نہیں آنا، یہ یہاں دنیا میں بھی کچھ کام نہیں آنا، بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، بلا وجہ کا وقت ضائع کریں گے، آدھا گھنٹہ میکسیمم۔ یہ دنیا جا رہی ہے، برف کی مانند آپ کے ہاتھ میں پگھلتی چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ میٹرک سمجھتے تھے کریں گے تو کہیں پہنچ جائیں گے، انٹر ہائی اسکول کریں گے کہیں پہنچ جائیں گے، سب ہو گیا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ دنیا جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، ایوری بڈی از ایگزٹنگ۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ حدیث قصہ سے منسوب ایک خوبصورت واقعہ کی خدمت میں عرض کروں گا، بلکہ غالباً آج نہیں کرتے، دیر ہو جائے گی۔ آپ سے ایک اور اہم موضوع مجھے ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کے وجود کی ساخت کس طرح ہوئی ہے، آپ کا وجود کس طرح بننا ہے، ان چیزوں کا خدمت میں تھوڑا سا عرض کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل اس کو صرف میں ناموں کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ آپ کا وجود، یہ جسم اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کا اصلی وجود وہ ہے آپ کی سول، آپ کی روح۔ اس روح کی ساخت کس طرح ہوئی ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں میں انشاءاللہ۔ سمجھ لیں اس طرح آپ کے موبائل میں اس طرح آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، آپ کے سافٹ ویئر لگے ہوئے، آپ کا مین سافٹ ویئر جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، آپ کے وجود کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ وہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ زندگی میں کیا خدا نخواستہ کوئی غلطی کر سکتے ہیں یا کوئی شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 قوہ عقلیہ، دی ایلیمنٹ آف انٹلیکٹ، آپ کے پاس عقل ہے جس کے ذریعے آپ چیزوں کو کرتے ہیں۔ یہ عقل خراب ہو سکتی ہے، یا آپ سے غلط فیصلے کروا سکتی ہے، آپ کو بھٹکا سکتی ہے۔ اس عقل کی بیماریاں ہیں اور اس عقل کی بیماریوں کے معالجے ہیں۔ ہم برباد ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا، غلط سے دوستی کر لی۔ نمبر 1 عقل۔ ان تمام 4 چیزوں کی بیماریاں ہیں اور ان کے معالجے ہیں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے ہماری زندگی، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ پھر ان کے معالجے بھی ہیں، تو عقل کی کچھ بیماریاں ہیں، ان کے کچھ معالجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد ہے قوہ وہمیہ، امیجینیشن کی طاقت ہے آپ کے پاس۔ آپ ایز اے انسان، جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ اونچی ہے ثریا سے بھی اس خاک کی پرواز، واقف ہو کر لذت بیداری شب سے، یعنی خدا فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ تو خدا نے مطالعہ اپنا جیسا بنا دے گا، میرے اندر کیا ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو وہ مجھے اپنا جیسا بنا دے گا۔ یہ 4 فورسز ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اندر ایک شرف ہے۔ تو آپ عزیزان محترم کیا کریں گے؟
ان چیزوں پہ غور کریں گے اور میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان کی بیماریاں اور ان کے علاج دونوں عرض کروں گا۔ تو نمبر 1 انٹلیکٹ ہے، نمبر 2 قوہ وہمیہ، جس کو انٹلیکٹ کو ہم کہتے ہیں امیجنیشن کی طاقت۔ امیجنیشن کے ذریعے آپ غلط چیزیں بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور صحیح چیزیں بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قوہ غضبیہ جو آپ کو شجاع بھی بنا سکتی ہے اور بزدل بھی بنا سکتی ہے، ایک اینگر کی طاقت، قوت کہ آپ پہ کوئی حملہ کرے تو یو کین ڈیفینڈ، یہ چیز آپ کو بزدل بھی بنا سکتی ہے اگر آپ اس کو دبا دیں۔ نمبر 3 اور نمبر 4 ہے قوہ شہویہ، یعنی پیشن۔ آپ کے اندر ایک پیشن ہے، آپ جو کینیڈا آ کے بیٹھے ہیں آپ کے اندر پیشن تھا کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، یہ پیشن کی قوت آپ کے اندر ہے۔ اگر یہ پیشن کی قوت بالکل خراب ہو جائے، برباد ہو جائے تو آپ ڈل ہو جائیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ یہ پیشن کی قوت آپ کو کہیں اور لے کے جائے گی، آپ ایکسل کریں گے، نہ جانے کہاں پہنچ جائیں گے آپ۔ تو یہ 4 فورسز ہیں، ان چاروں فورسز کی بیماریاں ہیں۔ کوئی شخص ذہین کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی قوہ عقلیہ خراب ہو چکی ہے۔ یہ چیزیں ظاہراً آپ کو بورنگ لگیں گی، کوشش کریں گے ان کو سادے اور انداز میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، خوبصورت مصائب شہزادے نے جناب علی اصغر کے پڑھے، معجزے کا ایک ذکر کیا اس نے، سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر کہ بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے۔ جناب علی اصغر عزیزان محترم 4 باب الحوائج ہیں تشیع میں، ایسے در کہ جن کے پاس اگر آپ جائیں تو آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ان میں سے فقط ایک ہے جو معصوم ہے، امام موسیٰ کاظم، اس کے بعد مولا عباس، اس کے بعد جناب مسلم نقیل، اور چوتھا ننا شہزادہ علی اصغر۔ 6 ماہ باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج کے جو معجزے ہیں ان حوالے سے چھوٹے سے ننے سے جناب علی اصغر معجزہ انہوں نے بتایا۔ جناب علی اصغر کی بہن ہے سکینہ، ہم قم میں تھے، کسی کا ہمیں فون آیا اور ہم سے کہا گیا ہے کہ میرے گھر میں ولادت ہونے والی ہے اور جو بچی پیٹ میں ہے، فیمیل گرل ہے پیٹ میں، اس کے ساتھ ایک سیریس مشکل ڈاکٹرز نے بتائی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جو کارڈ ہوتی ہے پریگننسی کے دوران وہ اس بچی کے گلے میں لپٹ گئی۔ یہ نارملی جو میڈیکل کے لوگ ہیں شاید انہیں آلریڈی پتا ہو۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر اس بچی کی کارڈ، اگر ہم نے اس کا سی سیکشن نہیں کیا ڈیلیوری کے لیے جلد سے جلد، تو اس بچی کی کارڈ اس کا گلا گھٹ دے گی اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ فون آیا، مجھے آیا فون کہ آقا کوئی عمل، کوئی دعا، کوئی طریقہ کار بتائیں کہ ہم اس مشکل سے نکلیں۔ ماں رو رہی، باپ رو رہا، گھر والے رو رہے، گریہ کر رہے، ڈاکٹرز نے مشکل خبر سنائی ہے۔ میں ایک بزرگ ہیں ان کے پاس گیا، میں نے آقا کو بتایا، میں آقا یہ مسئلہ ہے۔ انہیں بجانتے ہیں کیا کہا؟ کہنے لگے اس سے کہو ایک مجلس کی منت مانے، نظر کرے کہ میں ایک مجلس کروں گی اس بچی کی ولادت کے بعد، اور اس مجلس میں شہزادی سکینہ کے مصائب پڑھے جائیں گے۔ وہ جو مجلس ہوگی اس میں فقر مصائب ہوں گے، فضائل ہوں گے شہزادی سکینہ۔ میں نے ان کو بتا دیا چیز فون کر کے، میں نے کہا قبلہ یہ بتایا گیا مجھے آپ جن بزرگ نے کہا ہے۔ وہ بچی قبلہ آج 9 سال کی ہے، بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، شاندار ہے، لیکن کبھی سوچیں شہزادی سکینہ کے گلے میں بھی ایک رسی تھی، انہوں نے اس کی جان بچائی کسی کی پیٹ میں، ووم میں، جناب شہزادی سکینہ۔ یہ ہیں جناب علی اصغر کی بہن، شیرین محبت بہن۔ عزیزان محترم، 9 محرم کی شام کو شب عاشوراء امام حسین قافلے خیمے کو دیکھ رہے تھے، خیموں کی وزٹ فرما رہے تھے، تو دیکھا کہ جناب رباب کا خیمہ ہے، اندر گئے، دیکھا جناب رباب بہت گریہ فرما رہی ہے، رو رہی ہے شہزادی رباب۔ امام حسین نے کہا اے رباب ابھی میں اس دنیا میں ہوں، کیوں روتی ہو تم؟ کہنے لگی آقا آپ پر فدا کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس اولادیں ہیں، سب اپنے اپنے بچوں کو، شہزادوں کو تیار کر رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ 6 ماہ علی اصغر ہے جو چل بھی نہیں سکتا،
میرے پاس یہ 5-6 سال کی سکینہ ہے، کس طرح آپ کے اوپر میں قربان کروں، کس طرح شہزادی کونین کے سامنے میں شرمندہ ہونے سے پہنچوں، میں چاہتی ہوں میں بھی سرخرو ہوں روز محشر۔ مولانا نے فرمایا تم نہیں جانتی رباب، تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی جس طرح جہاد کریں گے ایسا جہاد کسی نے بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں جناب سید الشہداء میدان میں گئے، تمام اصحاب امام حسین شہید ہو چکے تھے، امام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند فرمائی۔ اس موقع پہ کہتے ہیں کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن خیمے میں جناب علی اصغر جھولے سے گر گئے۔ مولا علی اصغر جھولے سے گرے تو رباب نے آواز دی امام حسین کو کہ آقا تشریف لائیے۔ امام حسین تشریف لائے، دیکھا شہزادہ علی اصغر جھولے سے گر چکے۔ مولا نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ آپ کی صدائے حل من ناصر پر آیا ہے، آپ کا شہزادہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ امام حسین نے ایک پارچہ نکالا سفید رنگ کا، اس پارچے میں جناب علی اصغر کو لپیٹا مانند کفن، اور اس کے بعد اپنی ابا میں چھپایا مولا علی اصغر کو اور میدان کی طرف چلے۔ پیاس کی شدت تھی، جناب سکینہ چاہتی تھی کہ میرا بھیا سیراب ہو جائے۔ مولا علی اصغر کو لے کے امام حسین میدان کارزار میں آئے، لوگوں کو دکھایا، لوگ سمجھے کہ قرآن لے کر آئے، قرآن کے واسطے سے پانی مانگیں گے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہا، تم اس بچے کا خیال کرو، اس کو پانی پلا دو، خدا را اس کو زمین پر رکھ دیتا ہوں میں، اس کو پانی پلا دو اور پھر میں لے جاؤں گا اس کو۔ مولا یہ فرما رہے تھے کہ احتمال تھا کہ فوج اشقیہ میں بغاوت ہو جائے۔ اس موقع پہ عمر ابن سعد ملعون نے ہرملہ کو بلایا اور کہا ہرملہ اقتل کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، روک دے حسین کے کلام کو۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تلوار کہ تو تیر نکال، کمار نکال اور اس بچے کو قتل کر دے۔ ننھا سا بچہ، عزیزان محترم، تیروں کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ تیر ہوتے ہیں جو انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ تیر ایسے ہیں جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہرملہ ملعون نے وہ تیر انتخاب کیا، منتخب کیا اس ملعون نے جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس ملعون نے وہ تیر لیا، کمان میں چڑھایا، کمان میں چڑھانے کے بعد ہرملہ نے تیاری کی کہ لیکن اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، گر جاتا تھا تیر اس کے ہاتھ سے۔ عمر ابن سعد نے کہا ہرملہ تو شقی ترین شخص میری فوج کا، کیوں؟ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر چڑھاتا ہوں ایک خیمے سے عورت نکلتی ہے، ایک بیوی نکلتی ہے اور گریا کرتی ہے، کہتی ہے میرے بچے نے تیرا کیا قصور کیا ہے؟ عمر ابن سعد ملعون نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو۔ عزیزان محترم، عمر ابن سعد نے تیر کو چھوڑا، تیر نکلا کمان سے، مولا امام حسین کے دست مبارک میں علی اصغر، تیر ایک کان سے داخل ہوا دوسرے کان سے خارج ہو گیا۔ علی اصغر شہید ہوتے ہیں، گلے سے خون بہ رہا ہے، امام حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون ہے، امام پریشان ہے اس خون کا کیا کریں، اس کو زمین پہ پھینکتے ہیں، آواز آتی ہے ایک اناج کا دانہ پیدا نہیں ہوگا، امام آسمان پہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز آتی ہے ایک قطرہ آب بارش نہیں ہوگی، امام پریشان ہوتے ہیں میں اس خون علی اصغر کا کیا کروں، اپنے چہرے مبارک پہ مل لیتے ہیں، امام آگے بڑھتے ہیں، جنازہ علی اکبر کو گود میں لے کر چلا نہیں جا رہا، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، رضن بقضائی و تسلیما لامرہی کہتے جاتے ہیں۔ جناب سکینہ دیکھتی ہے کہ میرا بھیا میرے بابا کی گود میں ہے، آ رہا ہے، جناب سکینہ کہتی ہے بابا اتنی آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہیں؟ آج بابا نے اتنے جنازے اٹھائے مگر چھوٹا سا جنازہ نہیں اٹھا پا رہا میرا بابا۔ کہتی ہے بابا میرے بھیا کو سیراب کر دیا، پانی پلا دیا۔ بابا کہتے ہیں نہیں بیٹا، آج اس کو ایسا پانی پلایا ہے کہ روز محشر تک اب اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ عزیزان محترم، امام حسین جنازے کو لے کر آتے ہیں لیکن ابھی مصائب ختم نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں جو ہے
اس کو دفنا دوں گا یہیں۔ امام حسین نے ایک ننھی سی قبر بنائی اور جناب علی اصغر کو دفنا دیا۔ عزیزان محترم، مولا نے جب دفنا دیا جناب علی اصغر کو تو کہتے ہیں کہ شام غریباں کے بعد ان ملاؤنوں نے سروں کو گنا شہداء کے اور کہا کہ ایک سر کم ہے، کسی ایک کا سر کم ہے، ڈھونڈ کے لاؤ، یہ 72 سر کیوں نہیں ہے۔ اشقیہ نے اپنے فوجیوں کو دوڑایا، تمام تلاش کرتے رہے۔ شمر ملعون نے زمین میں نیزے مار مار کے تلاش کیا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے نیزہ مارا، ایک قبر، ننھی سی قبر میں نیزہ گیا اور وہ نیزہ جب باہر آیا تو علی اصغر کا نازک بدن عزیزان محترم، شام غریبہ کے بعد ان بچوں کو کھانے پینے کا کچھ کھانے پینے کا انتظام ملا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب پانی آیا تو شہزادی سکینہ کو پانی کا کوزہ دیا گیا کہ سب سے چھوٹی وہ ہیں۔ شہزادی سکینہ نے پانی نہیں پیا اور میدان کی طرف دوڑی۔ کسی نے پوچھا بیٹا تم سب سے چھوٹی ہو؟ شہزادی نے کہا ہاں میں سب سے چھوٹی ہوں آپ کی نظر میں، لیکن میرا بھیا علی اصغر میدان میں پیاسا مر گیا، پہلے اسے پانی دوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ماؤں بہنوں کو کلیجہ عطا کر جناب رباب کا۔ میرے مالک ہمارے علماء کا سایہ سروں پر قائم رکھ، امام کا ظہور جلد سے جلد فرما دے، ہمیں اپنے امام کے انصاران اور آوان میں شامل فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماتم حسین۔ علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو۔ علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو۔ علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو۔ علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو۔ علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو۔ علی اصغر کا جنازہ ہے،